قیادت۔ جب قائدین کی بہتات ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ قائدین کی کثرت ملت کو تقسیم کر کے راستے کے تعین کو دشوار بنا دیتی ہے۔ وحدت مقصد ختم ہو جائے تو کثیر المقصد پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منزل کا مفہوم ہی مبہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر قائد اپنے گروہ کو الگ الگ سمت دکھاتا ہے، الگ الگ شعور عطا کرتا ہے، الگ الگ ضرورتیں پیدا کرتا ہے، اور علاج کے الگ الگ طریقے ایجاد کر کے ذہنوں کو الجھا دیتا ہے۔ ہر شخص پاکستان اور پاکستانی قوم کو کنارے لگانا چاہتا ہے، اور ہر قائد الگ الگ کنارے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کشتی مجدار میں رہتی ہے۔ قیادت مسیحائی کی طرح ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قوم کا پریشان ہونا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ہر قائد پاکستان کے زوال کے اسباب بیان کرنے میں رتب اللسان ہے، اور عروج کا راستہ اپنی ذات تک مخفی رکھتا ہے، یعنی عروج کے لیے اس قائد کے ہمراہ چلنا شرط ہے۔ قوم کے پاس اتنے رہنما ہیں کہ بس خدا کی پناہ راستہ ہی دشوار ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کا ہر قائد اپنی صداقت کا حوالہ ماضی سے لیتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا، وہ فرمایا، لہٰذا قوم پر لازم ہے کہ وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہر قائد اقبال کے کسی شعر سے آغاز تقریر کرتا ہے، اور اقبال کے ہاں اتنے اشعار ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کے منشور کے لیے اقبال ہی سند ہے۔ سلطانی جمہور کے زمانے کی نوید ہو کہ ابلیس کی مجلس شورا کا ذکر، دیوے استبداد کا تذکرہ ہو کہ غریبوں کو جگانے اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلانے کی بات ہو، اقبال کے کلام میں موجود ہوگی۔ اقبال انسانوں کی طرف سے اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انسانوں کو جواب شکوہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے کلام میں کیا بات نہیں ہوگی۔ اقبال ترقی پسند ہے، ارتقاء کا قائل ہے، استحصال کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، بندہ و بندہ نواز کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اقبال کا کلام آج کے بہت سے قائدین کے لیے نعمت ہے۔ اس کے برعکس کچھ جلسے ایسے بھی ہیں جن کی ابتدا اقبال کے اس شعر سے ہوتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال نے قیادت کو جلا بخشی۔ ہر قسم کا قائد اقبال کا پیروکار ہے۔ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات ہر قائد کی زبان پر رہتے ہیں، اور ایک قائد دوسرے قائد کی قیادت کے خلاف ہے۔ یہی عجب حال ہے۔ قائدین کی اکثر تقاریر چند الفاظ میں سمٹ سکتی ہیں کہ قائد اعظم کی منشا اور اقبال کی روح کے مطابق ملک و ملت کی تعمیر کریں گے، غریب امیر کی تقسیم ختم ہو جائے گی، اور سب لوگ چین سے زندگی بسر کریں گے، ملک کا دفاع مضبوط ہو جائے گا، اور کیا؟ انتخاب کراؤ، ووٹ دو، یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ورنہ کیا؟ آج کل ہم طلسمات رہبری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام نافذ ہو رہا ہے، دوسری طرف کچھ اور نافذ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں مساوات کے چرچے ہیں، کہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں انتخابات کا تقاضا ہو رہا ہے، کہیں احتساب کے قصے ہیں۔ ایک شریف غیر سیاسی شہری کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اب کیا ہو گیا۔ خطرات کے بڑھنے کا ذکر کرنے والے ایک سیاسی نصب العین کے تحت سرگرم عمل ہیں، خطرات سے یکسر غافل کر دینے والے اپنی سیاسی ضروریات رکھتے ہیں، اسلام سے محبت بیان کرنے والے اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنا نفاذ بھی مشروط رکھتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم قائدین کی کثرت سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی دراصل ایمان کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اسلام میں قیادت کا تصور دنیا سیاست کی قیادت کے تصور سے الگ ہے، مختلف ہے، نرالا ہے۔ اسلام صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے علاوہ کسی قیادت کی اطاعت واجب ہی نہیں۔ مومن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا پابند ہے۔ بات کہنے کی نہیں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ایک سادہ لوح پاکستانی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور قائد کا، خواہ وہ قائد اعظم ہی کیوں نہ ہو، پیغام سنا دیا جائے تو وہ بیچارہ کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ اسے کس کا حکم بجا لانا ہے۔ ایک زندگی میں ہم کس کی لاج نبھائیں؟ حکومت کا حکم ماننا کہ ہماری حکومت ہے اور اب تو منتخب ہے بلکہ نو منتخب ہے۔ حکومت کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے، مگر بات سمجھ نہیں آتی کہ حکومت جلسے کیوں کرتی ہے۔ عوام کے کتنے ہی کام ہیں جو حکومت کے ذمہ ہیں، انہیں ہونا چاہیے۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل ہیں، سڑکوں اور گلیوں کی حالت ہے، بجلی اور گیس کے مسائل ہیں، تعلیم کے بڑے ہی مسائل ہیں، نوکری کے حصول کی دشواریوں کے مسائل ہیں۔ حکومت ان کو حل کرے، اور اس کے علاوہ قوم کو ایک واضح
واحد مقصد حیات عطا کرے۔ اگر اسلام نافذ ہی کرنا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر ڈالو، لوگوں کی خوشنودی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید اسلام کے نفاذ کا مرحلہ مشکل ہے۔ اگر مسلمان پر اسلام کا نفاذ مشکل ہے تو یا وہ مسلمان نہیں، یا وہ اسلام نہیں، یا وہ قوت نافذہ نہیں۔ بہرحال اسلام میں قیادت کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی بحث نہیں، یہ بحث واقعہ کربلا سے ختم ہو گئی۔ اولو الامر یزید نہیں تھا، امام علی مقام تھے۔ اگر حاکم وقت کے اوصاف اسلام کی منشا کے علاوہ ہوں تو اسے اولو الامر نہ کہو۔ اگر وہ اسلام میں فرما بردار ہے تو اس کے اولو الامر ہونے پر غور کر لینا نامناسب تو نہیں؟ بہرحال یہ فیصلے علماء کرام کے ہیں۔ ہم پرانے قائدین کے دن مناتے ہیں، صرف ایام منانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم خود کوئی قابل ذکر واقعہ پیدا نہیں کر سکے۔ 6 ستمبر کی یاد اور پھر ملک کے دولخت ہونے کی یاد بیک وقت کیسے یاد رہے؟ ہم کچھ بھول سے گئے ہیں۔ ہمیں صرف قائد بننے کا شوق ہے۔ قائد وہ ہے جو پچھلی قیادتوں سے آزاد کر دے، اور مسلمان ماضی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کی خوبی ہے اور یہی اس کی خامی۔ خوبی اس لیے کہ مذہب ہمیشہ ماضی سے وابستہ رہتا ہے، اور خامی اس لیے کہ مسلمان کسی نئے تصور کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ روس افغانستان کی مدد کرنے کے لیے نئے تصورات حیات سے حاضر ہے، اور مسلمان مجاہد مصروف جہاد ہے۔ امریکہ اپنے لامحدود خزانوں کے باوجود امام خمینی اور معمر قذافی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مسلمان کے لیے کسی قیادت کا جادو بے اثر ہے، اس کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کافی ہے۔ قیادت کی اطاعت اگر اسلام کے علاوہ ہو تو شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ معبود بنانا شرک ہے تو اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کی اشاعت اور اطاعت بھی شرک ہے۔ قائدین کی بہتات میں ابھی تک قائد نظر نہیں آتا۔ قائد وہ جس کی اطاعت ہمارا دین ہو، جس کے لیے جان نثار کرنا شہادت ہو۔ اسلام میں قیادت تقوی سے مشروط ہے۔ صاحب تقوی اس زندگی کو آنے والی زندگی کی تیاری سمجھتا ہے، وہ اللہ کو رازق سمجھتا ہے، قرآن کے احکام کے تابع رہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت عظمیٰ کو تا قیامت قائم و دائم مانتا ہے۔ آج ملت کو قائدین کی بظاہر کثرت کے باوجود کسی مرد حق آگاہ، کسی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کا انتظار ہے۔ رہبر وہ کہ دیدہ ور بھی ہو، راز پنہا سے باخبر بھی ہو۔